أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يرمون المحسنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. صدق اللہ العظیم. شروع اللہ وحدہ لا شریک کے نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت ہی رحم فرمانے والا ہے. اللہ جل و علا اپنے کلام معزز سورۃ النور آیت نمبر 23، 24 اور 25 یہ تینوں آیتیں آپ کے سامنے بھی تلاوت ہوئی. جیسا کہ گزشتہ آپ نے سنا تھا، اس سے پہلے آیات کا مفہوم اور اس کی تفسیر. اللہ ان آیتوں میں فرماتے ہیں جو لوگ پاک دامن بے خبر مومن عورتوں پر تہمتیں لگاتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی گئی اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. جو لوگ پاک دامن بے خبر مومن عورتوں پر تہمتیں لگاتے ہیں، الزام تراشیاں کرتے ہیں، ان کے کسی بھی بھولاپن یا کسی بھی چھوٹے سے عمل کو بڑا بنا کر پیش کرتے ہیں، یا کسی بھی طرح سے سمجھو ایک معصوم اور بے قصور مؤمنہ عورت پر الزام تراشی اگر کسی نے کی، اگر کوئی ایسا گندا اور گھنونا حرکت کرے، چاہے وہ مرد کرے یا عورت کرے، عورت ہی پر الزام لگائے یا کوئی مرد عورت پر الزام لگائے، تو یہ دونوں بھی چاہے وہ مرد ہو عورت ہو، اس طرح کا عمل بد کرنا، اس طرح کا برا عمل کرنا اللہ کو اتنا ناپسندیدہ ہے. کسی مؤمنہ پاک دامن بھولی عورت پر الزام لگانا اللہ کو اتنا ناپسند ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا اور آخرت میں ان پر لعنت کی گئی ہے. آپ کو معلوم ہونی چاہیے ملعون کسے کہا جاتا ہے. لعنت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ لعنت کا مطلب ہے ہر وقت ہر ہمیشہ کے لیے جو اللہ کی رحمت سے محروم. اب اس کے اوپر اللہ کبھی رحم نہ فرمائے، اب اس کے اوپر اللہ کبھی اپنے کرم کا معاملہ نہ فرمائے. جس کو ہمیش کے لیے اللہ اپنی رحمت سے بھٹکارا کر دیا، محروم کر دیا، جیسے شیطان لعین. شیطان کا جب بھی نام لیتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. شروع کرتا ہوں میں، یعنی اللہ سے کیا پناہ مانگتے ہیں؟ شیطان رجیم سے، یعنی وہ شیطان جس پر ہمیشہ اللہ کی لعنت ہوتی رہتی ہے، جو ہمیش کے لیے اللہ کی رحمت سے، اللہ کے عنایات سے، اللہ کی مہربانی سے، اللہ کے فضل و انعام سے جو محروم کر دیا گیا ہے. نہ دنیا میں اس پر اللہ رحم کریں گے، نہ آخرت میں. دنیا کے کسی بھی لمحے، نہ آخرت کے کسی بھی گھڑی اس کے اوپر مہربانی کا معاملہ نہیں کیا جائے گا. وہ ہمیش کے لیے اللہ کی رحمت سے مایوس، محروم ہے. ایسے کو ملعون کہا جاتا ہے. اور لعنت کا بھیجنا یہ بہت بری چیز ہے، اور اسلام نے یہ کہا ہے، اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے خواہ کسی پر لعنت نہ بھیجو. خواہ کسی پر لعنت نہیں بھیج سکتے ہم، چاہے وہ سامنے والا کوئی بھی ہو. لعنت بھیجنے کی اجازت نہیں ہے، بشرطے کہ اس کا کفر کی حالت میں اس کا چاپٹر کلوز ہو گیا ہو، یعنی وہ مر گیا ہو. تو ایسے کفر کی حالت میں جو مر چکے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے، جیسے ابو جہل مر چکا ہے، ابو لہب مر چکا ہے، فرعون ختم ہو چکا ہے، ایسے لوگوں کو لعنہ اللہ کہہ سکتے ہیں.
اللہ کی لعنت ہو اس پر، مگر جو زندہ چاہے وہ کتنا بھی کٹر کافر یا مشرک کیوں نہ ہو، اس کی وجہ سے اسلام اور مسلمانوں کو کتنا بھی نقصان کیوں نہ ہوا ہو، اس کا نام لے کر اس کو لعنت نہیں بھیج سکتے، کیونکہ ممکن ہے کہ وہ موت سے پہلے اسلام قبول کر لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے توبہ کی توفیق دے۔ ممکن ہے کہ کوئی فاسق، کوئی فاجر ہو سکتا ہے کہ وہ بھی توبہ کر لے، اسی لیے اس کو ملعون نہیں کہا جا سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو جو لوگ پاک دامن بھولی بھالی عورتوں پر الزام لگاتے ہیں ان کے تعلق سے کہتے ہیں لعنوا فی الدنیا والآخرہ۔ کتنی بری بات ہے یہ، آپ کو سمجھ میں آنے کے لیے میں نے لعنت کے لفظ کا مکمل وضاحت بیان کیا تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ لعنت کتنی بری چیز ہے۔ لعنت کا معاملہ بہت خطرناک ہے، اتنا بڑا معاملہ جو ہے ایسے لوگوں کے لیے ہے جو کسی پاک دامن بھولی عورتوں پر الزام لگاتے ہیں، تو وہ لوگ لعنوا ہیں، لعنت شدہ ہیں دنیا اور آخرت میں، ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہوتی رہتی ہے، ہمیشہ ہمیشہ اللہ کی لعنت ان پر۔ اب وہ لوگ جو ہے چاہے کچھ بھی کریں، جن پر ہمیشہ لعنت برس رہی ہو، جو ہمیشہ لعنت کے مستحق ہوں، تو ایسے لوگوں سے خیر کی، ان کی دعاؤں کی قبولیت کی، ان کی زندگیوں میں عافیت یا آخرت کے بعد خیر و بھلائی کی کیا امید کی جا سکتی ہے؟ دنیا اور آخرت میں تو یہ لعنت شدہ ہے۔ تو اسی لیے ہم کو چاہیے کہ کسی بھی عورت پر، کسی بھی پاک دامن پر الزام لگانے سے پہلے 1000 بار سوچ لینا چاہیے۔ یہ کوئی معمولی گناہ نہیں ہے، یہ کوئی معمولی جرم نہیں ہے، خواہ مخواہ جو ہے کسی کو دیکھ لیا اور کہہ دیا کہ یہ جو ہے گناہ کر رہا ہے۔ ارے کسی کی کوئی ضرورت ہو سکتی ہے، اگر کسی نے کسی سے بات کیا تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ اس نے گناہ کر دیا۔ آپ نے اپنی آنکھوں سے تھوڑی دیکھا ہے کسی کو غلط کرتے ہوئے، آپ کے پاس کیا شہادت موجود ہے، آپ کے پاس کیا گواہی موجود ہے؟ کسی بھی بھولی بھالی معصوم اور پاک دامن نیک عورت پر الزام لگانے کے لیے تم نے اتنا بڑا جو ہے قدم کیسے اٹھایا؟ اتنا برا جو ہے سوچ تم نے کیسے کیا؟ کیا اتنا آسان تھوڑی ہے زنا کرنا؟ اتنا آسان تھوڑی ہے۔ جو لوگ بالکل اللہ سے ناواقف ہوتے ہیں، اللہ کے خوف سے، وہی لوگوں سے زنا ہو سکتا ہے، کیونکہ کسی بھی عورت کے ساتھ مکالہ کرنا یا کسی بھی عورت کا کسی غیر مرد کے ساتھ مکالہ کرنا یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے، یہ کوئی معمولی گناہ نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں جب کوئی شخص زنا کرتا ہے تو اس وقت پرندے کی شکل میں اس کا ایمان اس سے اڑ جاتا ہے، اس وقت اس کے پاس ایمان نہیں رہتا۔ جب وہ اس برے گندے عمل سے فارغ ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ اس کے ایمان کو اس کی طرف واپس کرتے ہیں۔ تو زنا کرتے وقت میں اس کے پاس ایمان نہیں رہتا، تو اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے ایسی حالت میں اس کی موت آ جائے تو کیا معاملہ ہوگا۔ اور آپ کو یہ بھی معلوم ہونی چاہیے جس جگہ پر یہ فعل بد ہوتا ہے وہ جگہ جو ہے کتنا زیادہ پچھتاتا ہوگا۔ جیسا کہ حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جس جگہ ہم عبادت و بندگی کرتے ہیں، تلاوت و ذکر و اذکار کرتے ہیں، وہ دوسرے جگہوں پر فخر کرتا ہے کہ مجھ پر فلاں ابن فلاں نے اللہ کی یہ عبادت و بندگی کی ہے۔ تو جب کوئی شخص کسی جگہ پر برائی کرے، غلط کام کرے، برا فعل کرے، تو ظاہری بات ہے کہ وہ اس پر پچھتاتا ہوگا اور دوسرے جگہ اس کو جو ہے یہ کرتے ہوں گے، دوسرے حصے جگہ کے۔ تو اسی لیے گناہ کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ خواہ مخواہ جو ہے سنی سنائی ہوئی باتوں کو لے کر کسی بھی پاک دامن مؤمنہ عورت پر الزام تراشی کرنے والے چاہے وہ کوئی بھی ہوں، ان کے لیے اللہ فرماتے ہیں لعنوا فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں ان کے لیے لعنت ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور اللہ کا بڑا عذاب ہے ان کے لیے۔ اور آگے اللہ کیا کہتے ہیں دیکھیے، یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون۔ وہ اس دن کو بھول نہ جائیں، اللہ کیا کہتے ہیں، وہ اس دن کو بھول نہ جائیں جب کہ ان کی اپنی زبانیں، ان کی خود کی زبانیں اور ان کے اپنے ہاتھ پاؤں، ان کے خود کے ہاتھ اور پاؤں ان کے کرتوتوں کی گواہی دیں گے۔ اب آپ کوئی زنا کرے
یا کوئی کسی پاک دامن عورت پر الزام لگائے تو اس کی زبان بھی، اس کے اعضائے بدن بھی اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ جیسے سورہ یاسین میں اللہ فرماتے ہیں الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ قیامت میں اس کی زبان کو تالا لگا دیا جائے گا۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، اس کے ہاتھ بات کرنا شروع کر دیں گے۔ وتشہد ارجلہم، اور اس کے پاؤں گواہیاں دیں گے، گواہی دیں گے اس کے خلاف میں، اس نے کیا کیا تھا، کس طرف گیا تھا، کیا چیز پکڑا تھا، یہ ساری چیزیں۔ تو یوم تشہد علیہم، اللہ فرماتے ہیں وہ اس دن کو بھول نہ جائیں جب کہ ان کی اپنی زبانیں اور ان کے اپنے ہاتھ پاؤں ان کے کرتوتوں کی گواہی دیں گے، بما کانوا یعملون، جو کچھ انہوں نے کیا ہے، ان کے کیے ہوئے ہر عمل کی گواہی قیامت کے دن۔ دنیا میں شاید کوئی غلطی کر کے بچ جائے، کوئی نہیں دیکھا، بند کمرہ، اکیلا اور تنہائی، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے۔ آج تو جو ہے سی سی کیمرے وغیرہ بھی آ گئے ہیں، اس سے پہلے سی سی کیمرے وغیرہ کے کوئی خیالات نہیں تھے۔ اب انسان سی سی کیمرے کو دیکھ کر کے اپنے آپ کو روکتا ہے اور اپنے آپ کو ڈیسنٹ طریقے سے رہنے کی کوشش کرتا ہے جب اس کی نظر کسی سی سی کیمرے پہ پڑ جاتی ہے، مگر جب سی سی کیمرہ اس کے سامنے نہیں ہوتا تو وہ بے تکلف رہتا ہے، حالانکہ اللہ کی نظر ہر ہمیشہ بندے پہ ہوتی ہے۔ کوئی گھڑی ایسی نہیں ہے جو اللہ اس بندے سے اپنی نظر ہٹایا ہو، کوئی بھی ساتھ، کوئی بھی گھڑی اللہ کی نظر سے نہ میں نہ آپ نہ دنیا کا کوئی فرق کہ بھئی فلاں جگہ پہ چلے جاؤ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر ہم پہ نہیں پڑتی۔ ایسا کوئی جگہ نہیں ہے، ایسی کوئی جگہ نہیں ہے، ایسا کوئی مقام نہیں ہے۔ ہم جہاں بھی جاتے ہیں ہمارا رب ہمیں دیکھ لیتا ہے۔ سورہ رحمان میں اللہ فرماتے ہیں تم سے ہو سکے تو بھاگ نکلو اللہ کی سرحد سے۔ کہاں تک بھاگو؟ تم سے ہو سکتا ہے اللہ کے بارڈر سے، اللہ کی سرحد سے بھاگنے کی کوشش کیا تم کر سکتے ہو؟ کیا کوئی ایسی جگہ ہے جو اللہ کے سرحد سے پار ہو کے، جیسے انڈیا بارڈر پار کر کے کسی اور ملک میں چلے گئے تو یہاں کا جرم، جیسا کہ یہاں کے بہت سارے چور یہاں گناہ کرتے ہیں اور یہاں سے بھاگ نکلتے ہیں اور وہاں جا کر کے عیش کی زندگی گزار رہے ہیں، ایسے بے شمار مجرم ہیں، بہت سے ہیں، اور ان کے ناموں کی ضرورت آپ کو معلوم ہی ہے، ضرورت نہیں ہے۔ حکومت کے خلاف کارروائیاں کرتے ہیں، ناجائز طریقے سے پیسے کماتے ہیں، ٹیکس وغیرہ کو بھرنے سے جو ہے وہ لوگ چور بن کر کے یہاں سے اچک جاتے ہیں اور دوسرے ملکوں میں عیش کی زندگیاں گزارتے ہیں۔ تو یہاں پر آپ کو یہ موقع ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، یہاں سے کوئی اور جگہ بھاگ جاؤ۔ اللہ پوچھتے ہیں کیا کوئی ایسی جگہ ہے جو اللہ کی سرحد سے تمہیں کراس کر کے بھاگنے کا موقع ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں دنیا میں اگرچہ کہ ہم وقتیہ طور پر ہمارے کسی عمل کی سزا ہمیں نہیں ملی، تو معلوم ہونی چاہیے کہ قیامت کے دن اگرچہ کہ دنیا کے اندر ہمارے برا عمل کرتے وقت میں کوئی ہمارے ساتھ اڑوس پڑوس میں ہم پر کوئی دیکھا نہیں، کسی کی نظر نہیں پڑی، اور ہم پر اللہ نے دنیا میں پردہ ڈال بھی دیا، تو قیامت میں ہماری زبانوں کو قفل ڈال دیا جائے گا، ہمارے ہاتھ پیر ہمارے خلاف گواہی دیں گے، ہمارے اعمال کو خود ظاہر کریں گے کہ ہم نے کیا کچھ کیا تھا۔ یہ کتنے دکھ کی بات ہے، اس وقت کیا حال ہوگا جس وقت ہمارے ہی اعضائے بدن ہمارے خلاف گواہیاں دیں، ہمارا ہاتھ ہمارے خلاف بولنے لگے، ہمارا پاؤں ہمارے خلاف بولنے لگے، ہماری آنکھ ہمارے اگنسٹ میں اللہ کے دربار عالی میں شہادت بن کر کے آئے اور کہے کہ اس نے یہ کیا تھا، تو کیا منظر ہوگا، کیا کیفیت ہوگی، کیا حالت ہوگا؟ اس وقت نفس نفسی کا عالم، اور خود اس کے خلاف میں اس کے اعضائے بدن خلاف میں گواہیاں۔ یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق ویعلمون ان اللہ هو الحق المبین۔ اور اللہ آگے فرماتے ہیں اس دن اللہ وہ بدلہ انہیں بھرپور دے گا، اللہ اس دن پورا بدلہ دے گا۔ اگر اللہ کسی کو معاف کر دے تو اس کی مرضی ہے، مگر اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو جس کا وہ مستحق تھا، جس کا وہ مستحق ہے، جو جس عمل کا مستحق ہے، اس کا وہ مکمل بدلہ وہاں پائے گا، اور انہیں معلوم ہو جائے گا کہ اللہ ہی حق ہے۔ ہاں، دودھ کا دودھ، پانی کا پانی، حالانکہ یہاں بھی معلوم ہو رہا ہے، ہم اتنے بے وقوف تھوڑی ہیں
یہاں بھی معلوم ہو رہا ہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، اس کے باوجود بھی وہ تلگو میں ایک ورڈ ہے نا مورکھتم، جہالت، بے وقوفی، بلکہ آنکھ بند کر کے تقلید کرنا. معلوم ہے ہمیں بھی، ہمیں کیا معلوم نہیں ہے کہ یہ کھانا اچھا ہے، یہ کھانا غلط ہے، یہ کھانا، یہ راستہ صحیح ہے، یہ راستہ غلط ہے، یہ بات صحیح ہے، یہ بات غلط ہے. معلوم ہے، ممیز ہے، ہمیں تمیز ہے، اسی لیے تو ہم اشرف المخلوقات انسان ہیں. اس کے باوجود بھی ہم سے غلطیاں ہو رہے ہیں. قیامت میں تو معاملہ پتہ چل ہی جائے گا. اللہ ہی حق ہے، سچ کو سچ دکھانے والا. قیامت میں تو پتہ چل ہی جائے گا. دنیا میں بھی ہمیں معلوم ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں اس دن اللہ وہ بدلہ انہیں بھرپور دے گا. یعنی قیامت کے دن بھرپور ان کو بدلہ دے گا جس کے وہ مستحق تھے. جس بدلے کے وہ مستحق تھے وہ پورا بدلہ ان کو دے گا. اور اس دن ان کو معلوم بھی پڑ جائے گا اللہ ہی حق ہے، باقی سب باطل ہے. سچ کا سچ اللہ دکھا دے گا کہ یہی سچ ہے. تو یہ باتیں تھیں جو آپ نے سماعت فرمائی. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اے پروردگار، بے شک ہم گنہگار، سیاہ کار، خطا کار، اقراری مجرم بندے ناکارہ ہیں. اے اللہ ہم سے جانے میں، انجانے میں، اکیلے میں، تنہائی میں ہم مانتے ہیں کہ ہم گنہگار ہیں، مگر تیرے ہی بندے ہیں. مولا ہمیں نہ نیکی کرنے کی طاقت ہے، نہ گناہوں سے بچنے کی، مگر آپ کی توفیق سے مولا ہمیں نیک توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ ہم گناہ سے بچنا چاہتے ہیں، پھر ہمارا نفس، ہمارا شیطان ہمیں ایسے گناہوں میں ملوث کرتا ہے جن گناہ کو ہم کرنا ہی نہیں چاہتے. پروردگار ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مولا ایسے چھوٹے بڑے، صغیرہ کبیرہ، ہر وہ گناہ جو آپ کو ناراض کرتے ہوں، ایسے سارے گناہوں سے اعراض کرنے، توبہ استغفار کرنے اور اپنے آپ کو دور رکھنے کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ مسلمانوں کی جان و مال کی عزت آبرو کی حفاظت فرمائیے. بیمار مسلمانوں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر دائمہ عطا فرمائیے. اے اللہ اپنے کرم سے بے نکاح بچیوں کے صحیح سالم جوڑے کا انتظام فرمائیے. قرض دار مسلمانوں کے قرض کی ادائیگی کی آسان شکل صورتیں پیدا فرمائیے. بیمار مسلمانوں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر شفا عطا فرمائیے. پروردگار جو بچے امتحانوں میں بیٹھنے جا رہے ہیں یا بیٹھ چکے ہیں، جن کا رزلٹ آنے والا ہے، ان سب کو اعلیٰ سے اعلیٰ نمبرات میں کامیاب فرمائیے. خصوصاً مولا جو ڈی ایس سی کا اور اسی طرح کے گورنمنٹ کے جتنے جابس کے لیے جتنے لوگ کوششیں کر رہے ہیں، خاص طور پر مسلمان نوجوان، مسلمان بچیاں، عورتیں، اے اللہ ان سب کو اعلیٰ سے اعلیٰ نمبرات میں کامیاب فرما کر انہیں حلال وسعت برکت والی روزیوں کے راستے آسان فرما کر انہیں مہیا فرمائیے. انہیں نوکریاں عطا فرمائیے. اپنے کرم سے، اپنے فضل سے دعاؤں کو قبول فرما. جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ.